بلوچستان کے اندر جو واقعات ہوئے پچھلے چند روز کے اندر، اس کے بعد بار بار میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی صورتحال میں سب سے بڑا چیلنج جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دہشت گردی کو کیسے شکست دینی ہے، اس سے پہلے چیلنج یہ ہے کہ آپ نے انٹرنل یونٹی اور ہارمنی جو پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہے اس کو کیسے انشور کرنا ہے۔ اگر وہ یکسوئی ہو تو باقی مرحلے آسان ہو جاتے ہیں۔ آپ لڑنے کے لیے آپ کے پاس سیکورٹی کے ادارے بھی ہیں، فوج ہے، پولیس ہے، وہ لوگ جان دینے سے بھاگیں گے نہیں، پیچھے ہی نہیں ہٹیں گے۔ لیکن ایک ایشو جو ہمیں تھوڑا سا تقسیم کرتا ہے انٹرنلی، اس کو اگر پہلے ایڈریس کر لیں تو باقی معاملات کو ٹیکل کرنا کافی حد تک آسان ہو جائے گا۔ جس میں بلوچستان کا مسئلہ ہو تو وہ بھی سر فہرست آئے گا، کے پی کے اندر اگر ٹیررزم ہو رہا ہو تو وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہوگا۔ تو آج کے اس پروگرام میں اس ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اختیار ولی صاحب، سینئر ہیں۔ اس کے علاوہ شفیع جان صاحب ہیں، معاون خصوصی ہیں اطلاعات کے خیبر پختونخوا حکومت سے، اور پروگرام میں آگے چل کے انوار الحق کاکڑ صاحب سابق نگران وزیر اعظم ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اختیار ولی صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا۔ بعض معاملات کے اوپر آپ کی پی ایم ایل این کیا ہے اور پی ٹی آئی کیا ہے، یہ پہچان تھوڑی سی ریلیونٹ اور ثانوی ہو جانی چاہیے۔ اصل پہچان ہی ہونی چاہیے کہ پاکستان کو یہ چیلنج درپیش ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو شاید میرے خیال میں اس وقت تو پاکستان میں ہر آئے دن میرے پاس وہ سوال آتا ہے کہ پاکستان سب سے پہلے رکھ کے آپ بات کریں۔ نون لیگ، پی ٹی آئی، باقی سیاست میں فوجی ہوں، میں پولیس والا، میں جرنلسٹ ہوں، یہ بعد میں بات کر لیں گے۔ بالکل ٹھیک تو ہے۔ ہم کیوں نہیں کر رہے یہ بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ندیم بھائی۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے میرے پولیٹیکل کیریئر کو تقریباً 35 سال پورے ہو چکے ہیں۔ ہم نے یہ بات سیکھی ہے اینڈ وی بلیو ان اٹ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیاست ہماری تب ہی اچھی لگتی ہے جب الیکشن ہو، جلسے ہو، کوئی ماحول ہو، لیکن اس کے بعد جب بات ہوتی ہے اور پہلی ترجیح ہوتی ہے تو وہ پاکستان ہے، اور وہ ہونا بھی چاہیے۔ اس پہ کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہ پہلے کیا ہے نہ آج کریں گے۔ دیکھیں بلوچستان میں 50 لوگوں کی شہادت ہوئی ہے، 19 سیکیورٹی کے لوگ اور 31 سویلینز۔ 250-300 کے لشکر نے 12-14 شہروں کے اوپر حملہ کیا، اور آپ کے جتنے اسٹیٹ کے ادارے تھے، آپ کا ڈی سی آفس ہو، ایس پی آفس ہو، پولیس اسٹیشن ہو، آپ کے بینکس ہو، کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں ہے، سب کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا۔ اربن ٹیررزم کی جو موسٹ پاپولر فارم ہے آپ کی فیمیل سوسائڈ اٹیکرز، وہ انہوں نے اڈاپٹ کی۔ ایجوکیٹڈ یوتھ کو میدان میں اتار کے وہ انہوں نے استعمال کیا۔ آپ کی انسرجنسی کی ورسٹ فارم ہے جو وہاں پہ چل رہی ہے، اور یہاں پر آپ کی اسٹریٹجی اور آپ کی جو یکسوئی ہے وہ مسنگ ایلیمنٹ۔ اب ٹو سم ایکسٹینٹ میں آپ کی بات کے ساتھ ایگری بھی کرتا ہوں، لیکن ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اس کا کانٹیکسٹ ذرا تھوڑا سا یہ دیکھ لیجئے کہ انڈیا جو ہمارے ساتھ لڑائیاں لڑتا تھا، ہم پہ جنگ مسلط کرتا تھا، اب وہ اس چیز سے اس نے اپنی پالیسی چینج کر دی ہے۔ وہ بجٹ جو ہمارے خلاف وہ استعمال کرتا تھا، وہ اس نے ہمارے پراکسیز پہ لگانا شروع کر دیا ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جتنے بھی یہ اٹیکس ہوئے ہیں یہ سارے انڈین فنڈڈ ہیں، اور یہ انڈیا کراتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو لیکن کیا ہم انڈیا کروا رہے ہیں تو ہم اس لیے جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے انڈیا کروا رہے ہیں، ہم کچھ نہیں جسٹیفائی نہیں کروا رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ اگر ہمارے معاملات کہیں بھی کسی بھی طور پر کسی بھی پلیٹ فارم پر اگر ڈائلاگ کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں، ہم اس کو حل کریں گے۔ اگر نہیں تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم سامنے آؤ، بزدلوں کی طرح پیچھے سے چپ کر وار مت کرو۔ اور اسی طرح کی اسٹریٹجی اگر آپ بنائیں گے، تو اگر آپ پراکسیز کو استعمال کریں گے تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، وہ اس سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ اتنی بڑی آبادی، تقریباً کوئی 1.5 ارب لوگ بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف اگر ہم یہ لڑائی لڑیں گے تو یہ کوئی عام لڑائی نہیں ہوگی، یہ کوئی نورہ کشتی نہیں ہوگی، یہ اٹامک جنگ ہوگی، اور اس میں بڑی کتر ہو جائے گی۔ شفیع جان صاحب اوائڈ کرتے ہیں یہ جس طرف اٹامک جنگ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، میرے خیال میں اس کو نہیں چھیڑوں گا، لیکن باقی ایشوز کے اوپر اگر پولیٹیکل لیڈرز بیٹھ کے فیصلہ کریں نا، تو بلوچستان کا مسئلہ میرا نہیں خیال ہے کہ اگر آپ سیاسی سوچ سے فیصلہ کریں، یوز آف فورس بھی ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہوتا ہے، وہ آپ اس کا حصہ ہوتا ہے اسٹریٹجی کا۔ جہاں فورس یوز کرنی ہے کریے، اگر وہ آتے ہیں سوسائڈ اٹیکرز دیکھیں تو آپ ان کو چائے کی پیالی نہیں پیش کرتے، آپ ان کو ایلیمینیٹ کرتے، آپ کریں انہیں ایلیمینیٹ۔ ندیم صاحب، میں نے لیکن وہ یکسوئی کہاں پر ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ میں پہلے بھی آپ کے شو پہ یہ بات کر چکا ہوں کہ پاکستان ہے تو سیاست بھی ہے، ہر چیز بھی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، لیکن سب سے بڑھ کے پاکستان ہے۔ جو بلوچستان میں ہوا، جتنے اس کی مذمت کی جائے کم ہے۔ اب ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا، اس پہ صوبائی حکومتوں کو بھی بیٹھنا چاہیے، فیڈرل حکومت کو بھی بیٹھنا چاہیے، سیکورٹی ایجنسیز کو بھی بیٹھنا چاہیے،
اور ایک یونیفارم پالیسی لے کے آنی چاہیے, TUR سیٹ کرنے چاہیے کہ جس طریقے سے انہوں نے 14 سے 15 شہروں پہ جو انہوں نے ایک طریقے سے حملہ کیا, اور پھر اختیار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سارا انڈین فنڈڈ ہے, ڈیفینیٹلی انڈین فنڈڈ ہے, بالکل انڈین فنڈڈ اس میں کوئی شک نہیں. امریکی ہتھیار استعمال کرتے ہیں, بالکل پیسہ انڈیا دیتا ہے, انڈین فنڈڈ ہے, اسٹریٹجائز بھی وہ کرتے ہیں, ٹارگٹس دیتے ہیں, انڈین فنڈڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہمیں اس پہ بہت سخت ایکشن بھی لینا چاہیے, اور اس چیز کو ہمیں عالمی طور پہ ابھارنا بھی چاہیے کہ انڈیا کیسے فنڈ کر کے ہماری لوگوں کو, مطلب جو بھی اس میں انوالو ہیں, اور ساری ثبوت سامنے پیش کرنے چاہیے. اور انڈیا کو بھی اب ایک وارن دینا چاہیے, انڈیا کو خلاف بھی ایک سخت رویہ اپنانا چاہیے. ہم نے مئی میں جو کامیابی حاصل کی ان کے خلاف, اس سے بڑھ کے اب ہمیں بھی اس پہ سوچنا چاہیے, اور ہم سب کو بیٹھنا چاہیے. پاکستان ہے تو ہم سب. کل افریدی صاحب کی جو پرائم منسٹر سے میٹنگ تھی, اب کیونکہ یہ KP میں بھی ایک چیلنج ہے ٹیررزم کا, بلوچستان میں اس کی شکل اور ہے, KP میں اس کی شکل اور ہے, لیکن ہے تو یہاں پہ بھی چیلنج. بالکل. تو کیا افریدی صاحب اور پرائم منسٹر جب آپس میں ملے ہیں تو ہم سوچیں گے کہ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ بنے گی, یا ابھی بھی بیان بازی تک ہی کام نہیں؟ چلے گا؟ دیکھیں, ڈے 1 سے ہماری یہی اسٹریٹجی ہے, اور ہماری سٹانس بھی ڈے 1 سے یہی ہے کہ سب کو آپ مل کے اعتماد میں لیں, صوبائی حکومت ہو, فیڈرل حکومت ہو. دیکھیں, اگر خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے, افیکٹ تو سارا پاکستان ہو رہا ہے نا, صرف خیبر پختونخوا تو زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے, لیکن اس سے افیکٹ تو پاکستان بھی ہو رہا ہے نا. تو کیوں نہ اگر صوبائی فیڈرل حکومت وہاں پہ کوئی آپریشن لانچ کرنا چاہتی ہے یا کوئی کارروائی کرنا چاہتی ہے, تو کیا صوبائی حکومت کو اعتماد میں لینا ضروری نہیں کیا ہے؟ اس پہ کل بات ہوئی پرائم منسٹر سے؟ بالکل, ہم نے اپنا مدعا پیش کیا. پھر کیا آؤٹ کم کیا ہے اس میٹنگ؟ اس نے کہا کہ جس میں مزید ملاقاتیں ہوں گی, مزید بات چیت اس پہ کریں گے. مزید بات چیت کریں گے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, جو حالات ہیں پاکستان کے, اس کے لیے سارے لوگوں کو سر جوڑنا چاہیے. میں ہر پروگرام میں بات کرتا ہوں, لیکن میری اس بات کو اس پروگرام کی حد تک اتفاق کرنے کے بعد اس کا فالو اپ نہیں مجھے نظر آتا. کوئی ایسا راستہ نکلنا چاہیے کہ ان قومی ایشوز کے اوپر, یہ تو پاکستانی جہاں مر رہے ہوں, شہادت ہو رہی ہو, خون بہہ رہا ہو اپنی اس قوم کے بیٹوں کا, تو وہاں تو اتفاق رائے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے. سیاسی لڑائیاں اپنی لڑیں, وہ سیپریٹ رکھ کے چلائی جا سکتی ہیں. کھوکھر صاحب جی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب کہ کبھی ایسے موقع آ جاتے ہیں قوموں کی زندگی میں کہ جہاں پر انہیں اپنے سیاسی اختلافات, سیاسی رنجشیں ایک طرف رکھ کے اکٹھا ہونے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. اور پاکستان اپنی تاریخ میں بہت سے ایسے لمحات سے گزرا ہے. ابھی آج سے چند سال پہلے سانحہ APS ہوا. اس سانحہ APS کے نتیجے میں جہاں پر ایک بڑا ظلم اور بربریت ہمارے بچوں کے اوپر کی گئی, اس کے نتیجے میں ساری پولیٹیکل پارٹیز, تمام سٹیک ہولڈرز ایک میز پر بیٹھے اور پھر انہوں نے ایک نیشنل ایکشن پلان تیار کیا. افسوس کہ اس نیشنل ایکشن پلان پر اس طرح عمل نہیں ہو سکا جس طرح ہونا چاہیے تھا. لیکن آج کی بھی جو صورتحال ہے, جس طریقے سے جتنے بڑے پیمانے پر بلوچستان میں یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہے, ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, جن کے ہاتھوں پر معصوم شہریوں کا خون ہے, ان سے تو وہ نپٹیں گی, لیکن یہ سیاستدانوں سے اور سٹیک ہولڈرز باقی سے یہ تقاضا بھی کرتا ہے کہ وہ ایک میز پر بیٹھیں اور طویل المدتی کچھ فیصلے کریں جو اس ضمن میں کرنا ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم ہو یا صدر پاکستان ہو, ان کو قدم آگے بڑھانا چاہیے اور اس معاملے کے اوپر ایک APC بلانی چاہیے کہ جس میں تمام سیاسی جماعتیں اور تمام خصوصاً بلوچستان کے لوگ اس میں ان کی لیڈرشپ شریک ہو, تاکہ ہم کوئی راستہ نکال سکے اور ایک مستقبل کے لیے ایک راہ کا تعین. اچھا کھوکھر صاحب, بلوچستان والا جو معاملہ ہے, اس کے اوپر بڑی کھل کے ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اور اگر کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہیں وہ بھی ماننی چاہیے, لیکن کچھ لوگوں کا چہرہ بڑے کھلے طریقے سے دکھانا بھی چاہیے. یہ جو علیحدگی پسند گروپ بن گئے ہوئے ہیں, کوئی علاج کرانے اپنا انڈیا جاتا ہے, کوئی برطانیہ جاتا ہے, کوئی کابل بیٹھا ہوتا ہے تو کوئی دلی بیٹھا ہوتا ہے, ان لوگوں کی پوری ڈیٹیل پبلکلی ہاؤس کے اندر ٹیبل کر کے تو پوری قوم کے سامنے آنی چاہیے. لیکن پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر جہاں لائیو آپ کوریج دکھائیں لوگوں کو, وہ بھی بتائیں. اور پھر جو اگر ایسے کوئی سیاسی گروپس ہیں جن کو ڈیپریویشن, جو پولیٹیکل ڈیپریویشن والا ایشو ہے, اس کو ایڈریس کرنا ہے تو وہ بھی کریں. وہ دونوں ایشوز سائملٹینیسلی چلیں گے, ملٹی پرانگ اسٹریٹجی ہوگی. کہیں یوز آف فورس کرنا ہے تو کریے, اگر ویسے وہ ایلیمینیٹ ہونے پہ تیار نہیں ہے, بندوق اٹھائی ہوئی ہے, M4 رائفل ہے اس کے ساتھ ہاتھ میں, اور ہم کہیں اس کو چاہے کہ میز پہ بٹھاؤ, تو نہیں بیٹھے گا, آپ کو فورس کے ساتھ اس کو ختم کرنا پڑے گا. تو یہ کمپریہنسو اسٹریٹجی, کہیں تو اس پہ اتفاق رائے ہو, کوئی فورم تو ہونا چاہیے جہاں ڈسکس بھی ہو اور اس کو پھر امپلیمنٹ بھی کریں. دیکھیں, انفارچونیٹلی ملک صاحب, آپ کی ساری باتوں سے اتفاق ہے, لیکن ہمارا جو سب سے پریمیئر فورم کسی بھی قوم کا ایسے موقع پر ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کا ہے. پارلیمنٹ اپنی افادیت لوز کر چکی ہے, اور اگر ہم
کچھ پولیٹیکل ایونٹس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جس طرح بلوچستان کا ایک اہم نام ہے، ایک جماعت کے سربراہ ہے سردار اختر مینگل صاحب، تو وہ آج سے لگ بھگ سال پہلے اسمبلی سے ریزائن کر کر چلے گئے. تو آج اس اسمبلی کی اپنی لیجٹمیسی بھی اتنی نہیں ہے کہ وہ فورم استعمال کیا جا سکے. اسی لیے میں نے صدر پاکستان کا ذکر کیا، وزیر اعظم کا ذکر کیا کہ وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں. اور پھر اس میں جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو دہشت گرد ہیں، جنہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا رکھے ہیں، ملک صاحب، نو فارم آف ڈیپریویٹی یا ڈیپریویشن وہ جسٹیفائی کرتی ہے ٹیررزم کو یا ایک معصوم آدمی کا خون بہانے کو. تو جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں ان سے تو آئینی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے، ان کے ساتھ تو کوئی نیگوسیشن نہیں ہونی چاہیے. باقی ہمیں اپنے ذہن میں یہ بھی رکھنا چاہیے، میں آپ کی توجہ دلاؤں گا اور آپ کے ناظرین کی بھی، کہ جب یہ عروج پر تھا ایران کے اوپر اسرائیل کے حملے جاری تھے، تو اسی وقت ایک تھنک ٹینک ہے، جوئش تھنک ٹینک ہے مرمری کے نام سے، اس کے اندر حرب یار مری کا ایک آرٹیکل چھپتا ہے اور صاف نظر آتا ہے کہ وہ جو سٹڈی ہے وہ موصوف کے اندر تو شاید اتنی اہلیت نہیں کہ وہ اس کو خود لکھ پاتے، لیکن وہ ان کا نام استعمال کیا گیا اور اس تھنک ٹینک کی طرف سے پروپوز کیا گیا کہ اس ریجن کے لیے مستقبل کا خاکہ کیا ہونا چاہیے. اس کے اندر بلوچ علاقوں کے اوپر مشتمل پاکستانی اور ایران کی سائڈ پہ جو بلوچستان ہے، یہ تجویز کیا گیا کہ ان دونوں کو ملا کر ایک نئی ریاست کا قیام ممکن بنایا جائے پوسٹ ٹرانزیشن کے، جب رجیم ایران کے اندر چینج ہو جائے. تو ہمیں اس ساری چیزوں کو پرسپیکٹو میں رکھنا چاہیے کہ انٹرنیشنل کیا اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کیا ان کے اہداف ہیں.